سسئی اور پنو کی کہانی سندھ کی معروف اور قدیم لوک داستانوں میں سے ایک ہے جو محبت، وفاداری اور قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی سندھ اور بلوچستان کی ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں مشہور ہے۔ اس کا ذکر صدیوں سے لوک شاعری اور داستانوں میں ہوتا آیا ہے۔ سسئی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیچ مکران موجودہ بلوچستان کے ایک قبیلے کی شہزادی تھی۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو نجومیوں نے سسئی کے والدین کو کہا کہ یہ بچی بہت مشکلاتوں کا سامنا کرے گی۔ اس خوف سے سسئی کے والدین نے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ سسئی کو دریائے سندھ کے کنارے کپڑے دھونے والے بے اولاد دھوبی نانک نے پایا اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اس خوبصورت شہزادی کی پرورش کی۔ دھوبی نانک نے سسئی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ سسئی کے حسن اور خوبصورتی کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہو گئی اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ سسئی کی پرورش ایک عام دھوبی کے گھر میں ہوئی، لیکن اس کی خوبصورتی اور حسن نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا۔ پنو اس وقت کے کیچ مکران بلوچستان کے حاکم ہوت کا بیٹا تھا جو ایک خوبصورت، خوبرو اور بہادر نوجوان تھا جو شکار اور گھوڑے سواری میں مہارت رکھتا تھا۔ پنو نے سسئی کی خوبصورتی اور حسن کی کہانیاں بہت سنی تھی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، اور وہ سسئی کو دیکھنے کے لیے اپنے ملک کیچ مکران سے بمبھور سندھ آیا اور دھوبی کے گھر جا پہنچا۔ پنو کی جب نظر سسئی پر پڑی تو پہلی نظر میں اسے سسئی سے محبت ہو گئی، اور سسئی کی نظر جب پنو پر پڑی تو سسئی کی دل میں بھی پنو کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ سسئی اور پنو کی محبت کا آغاز پہلی نظر سے ہوا۔ پنو نے دل کی بات سسئی سے کہہ دی اور سسئی نے بھی پنو کی محبت کو قبول کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو قبول کیا اور اپنی اپنی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائی۔ جب پنو کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ پنو نے سسئی سے محبت کر لی ہے اور وہ سسئی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بات پنو کے والد میر ہوت اور ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ بھائیوں نے پنو کو واپس اپنے ملک کیچ مکران چڑھنے کے لیے زور ڈالا، مگر پنو سسئی کے حسن اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا گیا وفا نبھانے کا وعدہ پنو کو واپس اپنے ملک کیچ مکران جانے نہیں دے رہا تھا۔ پنو نے سسئی کے والد نانک دھوبی کے ساتھ دھوبی کا کام۔ جب پنو کے بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ پنو مکمل طور پر سسئی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو پنو کے بھائیوں نے پنو کے ساتھ چالاکی کے ذریعے اپنے ملک کیچ مکران لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پنو کے بھائی سسئی اور پنو کی شادی میں راضی ہو گئے اور سسئی کے والد دھوبی نانک سے اپنے بھائی پنو کے لیے رشتہ مانگا۔ سسئی کے والد دھوبی نانک ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایک بادشاہ کے بیٹے کو خوشی خوشی اپنی بیٹی سسئی کا رشتہ دے دیا اور یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں چھا گئیں اور بمبھور کو مکمل طور پر دلہن کی طرح سجایا گیا، کیونکہ یہ کیچ مکران کے بادشاہ ہوت کے بیٹے پنو کی شادی تھی۔ سسئی کو کیا پتا کہ پنو کے بھائی، ان کے دیور، ان کے ساتھ چالاکی اور مکاری کے ذریعے ایک بہت بڑی مصیبت
पैदा कर रहे हैं। शादी की रात पुन्नू के भाइयों ने पूरी बारात ससई और पुन्नू को खाने में नशेआवर चीज़ें डालकर खिलाई, जिससे पूरी बारात ससई और पुन्नू सो गए और वो पुन्नू को अपने भाई ऊँट पे बिठाकर अपने साथ अपने मुल्क केच मकरान ले गए। जब सुबह हुई और ससई की आँख खुली तो देखा न पुन्नू मौजूद था और ना ही पुन्नू के भाई। ससई को महसूस हुआ कि उनके महबूब पुन्नू को उनके भाई ज़बरदस्ती अपने मुल्क केच मकरान लेकर जा रहे हैं। तो ससई ने भी पुन्नू की तलाश में निकलने का फैसला किया। ससई की सहेलियों ने उसे बहुत रोका, मगर ससई पुन्नू की तलाश में केच मकरान की तरफ निकल पड़ी। ससई ने केच मकरान के रास्ते में आने जाने वाले सहराओं, पहाड़ों और वादियों में पुन्नू को तलाश किया और रास्ते में आने जाने वाले लोगों से पुन्नू के बारे में पूछा और हर मुश्किल और मुसीबत का सामना करती रही, मगर उसकी मोहब्बत और अज़म में कमी नहीं आई। पुन्नू की तलाश में जब ससई केच मकरान के करीब पहुंची तो थकन और प्यास की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई और वहाँ पर मौजूद चरावे ने ससई को सहारा दिया और ससई ने उस चरावे के साथ अपनी प्रेम कहानी बयान की और वो अपनी आखिरी सांस तक पुन्नू पुन्नू करती रही। उस दौरान ससई की मौत हो गई। कहा जाता है कि ससई के मरने के बाद ज़मीन ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। जब ये नज़ारा वहाँ पर मौजूद चरावे ने देखा तो वो उस जगह पर ससई की कब्र बनाकर मुजाविर बन गया। जब पुन्नू को होश आया और उसने ससई को अपने साथ ना पाया तो वो ससई की तलाश में बंभोर की तरफ निकल पड़ा और जब पुन्नू ससई की तलाश में ठीक उसी जगह जहाँ पर ज़मीन ने ससई को अपनी आगोश में ले लिया था वहाँ पर मौजूद चरावे ने पूरी बात पुन्नू को बताई तो पुन्नू अपनी महबूबा ससई के गम में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए और पुन्नू का पीछा करने वाले पुन्नू के भाइयों को सवाए नाकामी और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। ससई और पुन्नू की कहानी आज भी सिंध बलूचिस्तान समेत जनूबी एशिया में मशहूर है, जो मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की अजीम मिसाल पेश करती है। उनकी मोहब्बत की दास्तान हर मोहब्बत करने वाले के लिए एक मिसाल बनी हुई है। बहार न जागे वरी छो, बहार न जागे वरी छो, ओ चरी हाणे वेठी रो, ॾिसो हे जायूं जतन जूं अला।